کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزو، مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی، ہر دور میں ناپاک کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ کسی بھی صورت سے، کسی بھی طریقے سے مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کے ماننے والوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، مسلمانوں کا نام ختم کر دیا جائے۔ اور ایسا کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے کہیں پر مسلمانوں کو ستایا، کہیں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، کہیں پر ان کی آستھا کے ساتھ میں کھلواڑ کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے، کہیں پر ان کے گھر جلا دیے گئے، کہیں پر ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا۔ آؤ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو دشمنان اسلام یہ ایسا کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، کہیں مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، کہیں مارا جا رہا ہے، کہیں گھر توڑے جا رہے ہیں، تم اسلام دھرم کو چھوڑ دو اور ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ ہر دور میں کوششیں ہوئی ہیں اور آج تک کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن جو سچا مسلمان ہے نا، سچا مومن ہے، کتنا بھی پریشان کیا گیا، کتنا بھی اس کو ستایا گیا، اس نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، اور یہی کہا اس نے کہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور آپ دیکھیں یہ جتنے بھی ظالم گزرے ہیں، بڑے سے بڑے ظالم کہ جنہوں نے اسلام کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، مسلمانوں کو ستایا، مسلمانوں کے ساتھ میں دشمنی رکھی، وہ ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا فرمایا، ایسے عذاب ان پر نازل ہوئے کہ ساری دنیا نے دیکھا، اور آج تک وہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے۔ آج ان ظالموں کا نہ نام و نشان باقی ہے، نہ ان کی نسل باقی ہے، اور آج بھی ان کی لاشیں عجائب گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگ جا کر کے دیکھ رہے ہیں اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو اور اللہ کے نبیوں کے ماننے والوں کو انہوں نے ستایا تھا۔ آج بھی میرے عزیزوں وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں فلسطین پر اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے، کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، لیکن یار کیا جذبہ ہے ان لوگوں کا، کیا ایمان ہے ان لوگوں کا، سب کچھ مٹنے کے بعد میں بھی، سب کچھ قربان ہونے کے بعد میں بھی اپنے گرے ہوئے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے دیا تھا، لے لیا، اور اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام ختم ہو رہا ہے دنیا سے، اسلام مٹ رہا ہے دنیا سے، مسلمانوں کی تعداد کم ہو رہی ہے دنیا سے، مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر، اسلام دھرم کو چھوڑ کر کسی اور مذاہب کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا، گرو کرنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام is the fastest growing religion in the world۔ آج آپ سرچ کر کے دیکھیں آپ کو مل جائے گا، لاکھوں کوششیں کرنے کے بعد میں بھی۔ اور ہر دور میں میرے عزیزو جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا اور اس ظلم پر مسلمانوں نے صبر کیا ہے تو اللہ نے ظالم کو عذاب میں مبتلا فرما دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں اسرائیل، سب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے تباہ کر دیا، فلسطینیوں کو مٹا دیا، لیکن اسرائیل کے اندر ہزاروں لوگ پاگل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کئی ہزار لوگ وہاں دماغی مریض ہوئے ہیں اور دماغی سنتلن انہوں نے کھو دیا ہے اور وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان لوگوں پر۔ تو ایسا نہیں ہے، ظالم کا ظلم زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے، اللہ چھوٹ دے دیتا ہے کہ چل کر کتنے ظلم کرے گا، لیکن میرے عزیزو جب رب کریم میرا پکڑ فرماتا ہے نا، جب اللہ پکڑ فرماتا ہے اس ظالم کی ذات ساری دنیا کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ اور یہ خیال تم اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ تم اسلام کو مٹا دو گے، مسلمانوں کو ختم کر دو گے۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں جی رہا ہے تو وہ اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکالے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین، ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہے، اور اسلام یہ کسی دنیا دار کا مذہب نہیں ہے، کسی دنیا دار کا یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اللہ ہی اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو
تو مسلمانوں آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، ہر معاملے میں ہر جگہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں، اور ظالم کے ظلم پر صبر کر لیا نا آپ نے میرے عزیزو، آپ کے پاس پاور نہیں، طاقت نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو صبر کریں آپ۔ جب صبر کر لیں گے تو اللہ رب العزت پھر بہترین فیصلہ آپ کے حق میں فرمائے گا۔ لیکن صبر کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بزدل بن کے رہیں، اپنے دین پر ڈٹے رہیں، اپنے مذہب پر ڈٹے رہیں، کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی ماحول ہو جائے، کیسی بھی سچویشن پیدا ہو جائے، لیکن ہمیں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور تمہارے جذبات اگر کم ہونا میرے عزیزو، تمہیں ایسا لگے کہ ہم زیادہ ظلم و زیادتی کا ہم شکار ہو رہے ہیں، تو یار ذرا ایک مرتبہ صحابہ کی زندگی کو پڑھ لینا، اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھ لینا، اور آپ کے اصحاب کی زندگی کو پڑھنا، اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھ لینا کہ ہم پہ کیا ظلم ہو رہے ہیں، ہم پہ کیا ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ جو صحابہ کرام نے ظلم سہے ہیں، اہل بیت اطہار نے جن ظلم و ستم کا سامنا کیا ہے۔ جب آپ پڑھ لو گے نا میرے عزیزو، تو آپ کے اندر ایک ایمانی حرارت پیدا ہوگی، آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے اوپر پھر کوئی ظلم و ستم نہیں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کتنے ظلموں کو اپنے اوپر برداشت کیا ہے، صحابہ کرام کے سامنے ان کا سب کچھ مٹا دیا گیا، لیکن میرے عزیزو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں یا ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ یہی کہا کہ سب کچھ ہمارا لے لو، سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہ ہم اللہ کے رسول کا دامن چھوڑیں گے، نہ ہم اللہ کو ماننا چھوڑیں گے۔